ہیں، اس طرح بدن اور پھر احرام کے بعد حلق کروانا یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ وقال ابن عمر، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اعظم الشعائر البیت، کہ اللہ کے شاعر میں سے سب سے عظیم ترین کعبۃ اللہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی بھی آپ غور کریں کہ جو مناسک حج ادا کرنے والی رسومات تھیں یا مقامات تھے انہیں بھی شعائر اللہ قرار دیا، کیونکہ یہ تمام چیزیں مناسک حج کی ادائیگی میں معاون ہوتی ہیں، یا ان کے ذریعے مناسک حج ادا ہوتے ہیں، اور حج کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو اس لیے حج کے ارکان کو شاعر اللہ سے تعبیر کیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقامات کی تعظیم کا حکم فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، گویا کہ ان مقامات کی تعظیم کی توفیق اسی شخص کو ہوگی جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، لہذا کعبۃ اللہ کی تعظیم بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ جس مسجد میں ہے وہ بھی اللہ کے شاعر کہلائیں گے، تمام مساجد، اس طرح گنبد اور مینار، اذان شاعر اللہ میں سے ہے۔ تو جب یہ مقامات شاعر اللہ میں سے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام، علماء عظام، پھر مفتیان کرام، علماء کرام، کیا یہ اللہ کے شاعر میں سے نہیں ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے نہیں ہیں؟ تو ان کی بھی تعظیم کا حکم ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ کی تعظیم ہمیشہ یہ کوئی معاذ اللہ ناجائز نہیں ہوتی، یہ شرک کا تصور اس میں ہمیشہ نہیں پیدا ہوتا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے متقی لوگوں کے افعال میں سے شمار نہ فرماتا۔ تو اس لیے تعظیم غیر اللہ ہمیشہ شرک نہیں ہے، یہ تصور ذہن میں رکھیے، یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے، اور جہاں جہاں تعظیم کا حکم ہے وہاں ہم تعظیم کریں گے۔ اب یہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ اب حرمین شریفین جائیں تو آپ اگر لوگوں کو دیکھیں گے کہ بعض لوگ کعبۃ اللہ کی طرف، اسی سامنے کعبۃ اللہ اس کی طرف پیر کر کے لیٹے ہوں گے۔ قرآن عظیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر میں سے ایک اعظم شاعر کہلا سکتا ہے، جب وہ بہت سے لوگ ایسے آپ دیکھیں گے نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کھڑے ہوئے یوں سامنے جوتیوں کی جگہ پہ اس کو یوں ڈال دیں گے اور وہ نماز پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تعظیم کے منافی چیز ہے۔ اور یاد رکھیں تعظیم اور توہین کا مدار عرف پر ہوتا ہے، طریقوں کو اختیار کرے گا تو تعظیم کرنے والا کہلائے گا، اگر توہین کے طریقے اختیار کرے گا توہین کرنے والا کہلائے گا، اس کے قصد و ارادے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ مثلا کوئی اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مار دے اور کہے کہ میں نے تو تعظیم کا ارادہ کیا تھا، تو کوئی بھی اس کی بات نہیں مانے گا، کیونکہ ہمارے ہاں منہ پہ تھپڑ مارنا توہین کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی والدین آئے ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا لیکن کہتا ہے میں نے تو ان کی توہین کا ارادہ کیا ہے، تو اس کا ارادہ کرنا بیکار ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کسی کی آمد پر کھڑا ہو جانا یہ تعظیم کرنے پر دال ہے، نہ کہ توہین کرنے پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توہین اور تعظیم کا مدار عرف پر ہے، لہٰذا ہمارے عرف میں آج کے زمانے میں جو تعظیم کے امور اختیار کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کی آمد پہ ادباً کھڑا ہو جانا، کسی بزرگ کے سامنے آواز کو بلند نہ کرنا، بزرگوں سے پہل نہ کرنا، انہیں پہلے کام کرنے دینا، اسی طریقے سے اگر بے جان چیزیں ہیں، مقامات ہیں، تو ان کی تعظیم کہ اگر ہو سکے تو ننگے پیر وہاں پر رہنا، ننگے پیر نہیں رہ سکتے تو ادب کے ساتھ کہ تھوکے نہیں جگہ پر، اس کے عیب بیان نہ کریں، برائی نہ کریں۔ اسی طریقے سے کسی مقام کو اس طرح مسح کر کے اس کو چومنا یا اس کو اس طرح ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر پھیر لینا، جیسے کہ حجر اسود کی تعظیم کا ایک پہلو ہوتا ہے کہ اس پہ ہاتھ پھیر کے لوگ اپنے چہرے پہ پھیر لیتے ہیں، یا غلاف کعبہ کو پکڑ کر اس پہ مس کر کے اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ عرف عام ہے، کوئی بھی اس کو نہیں کہے گا کہ اس نے کعبۃ اللہ کے پردے کی توہین کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ یہ کعبۃ اللہ کی یہ چیزوں کی تعظیم پر دال ہے۔ تو جو عرف میں تعظیم کے امور رائج ہوں، بشرطے کہ براہ راست قرآن و حدیث پہ ان کی کوئی ممانعت وارد نہ ہوئی ہو، انہیں تعظیم پر ہی دال قرار دیا جائے گا، یعنی تعظیم پر رہنمائی کرنے والا قرار دیا جائے گا، اور ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ غیر اللہ کی تعظیم ہر جگہ کفر و شرک نہیں ہوتی، جائز بھی ہے، بلکہ اس کی مدح اللہ نے فرمائی کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ متقین پرہیزگار کا کام ہے۔ اور متقی پرہیزگار یقین سی بات ہے کہ شرک کا مرتکب ہو کے متقی نہیں کہلاتا، شرک سے بچ کر متقی کہلاتا ہے۔ لہذا تعظیم کرنا اللہ کے شاعر کی یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو متقین کا کام ہے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔